سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ آپ میرے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مسیحی ایک نیا مخلوق ہے۔ اس نئے سال کے شروع میں آج ہم سیکھیں گے نیا مخلوق ہونا۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے ضرور جانیں۔ نیا مخلوق ہونے کو دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہوگی۔ یہاں پر خاص توجہ رکھیں اس لیے کہ الفاظ پر میں آیت نمبر 14 اور 16 بھی پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، بس اب ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ ان آیات میں پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ تمام ایماندار مسیح کے ساتھ مر چکے ہیں اور اب وہ اپنے لیے نہیں جیتے۔ ہماری زندگی اب دنیاوی نہیں رہی، اب وہ روحانی ہے۔ ہماری موت اس پرانی گناہ آلود فطرت کی موت ہے جو مسیح کے ساتھ صلیب پر کیلوں سے جڑی گئی تھی۔ یہ اس کے ساتھ دفن ہوئی تھی، اور جس طرح وہ باپ کی طرف سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا تھا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلنے کے لیے زندہ کیے گئے۔ رومیو 6 باب آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ وہ زندہ کیا گیا نیا شخص وہی ہے جسے پولس دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 17 آیت میں بیان کرتا ہے اور نئے مخلوق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ نئے مخلوق کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل میں یہ ایک مخلوق یعنی خدا کی طرف سے تخلیق کردہ کوئی چیز ہے۔ یوحنا پہلا باب آیت نمبر 13 ہمیں بتاتی ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہے۔ یہ نئی پیدائش خدا کی مرضی سے ہے۔ نئی فطرت ہمیں اپنے والدین سے وراثت میں نہیں ملی ہے، اور نہ ہی ہم نے خود کو نئے سرے سے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہ ہی خدا نے فقط ہماری پرانی فطرت کو پاک کیا ہے، بلکہ اس نے ایک ایسی چیز تخلیق کی ہے جو بالکل نئی اور منفرد ہے۔ نیا مخلوق بالکل نئی چیز ہے جو نیست سے تخلیق کی گئی ہے، بالکل ویسے جس طرح خدا نے تمام کائنات کو نیست سے تخلیق کیا تھا۔ ایسا کارنامہ صرف خالق ہی سر انجام دے سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں۔ پرانی سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہماری پرانی فطرت، فطری تکبر، گناہ سے لگاؤ، ایمال پر انحصار اور ہمارے پچھلے خیالات، عادات اور جذبات۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہم محبت رکھتے تھے، خصوصاً اپنے آپ سے، اعلیٰ درجے کی محبت اور اس کے ساتھ خود راست بازی، خود پسندی اور خود جوازی، وہ جاتی رہی ہے۔ نیا مخلوق باطنی طور پر اپنی ذات کی بجائے ظاہری طور پر مسیح کی طرف دیکھتا ہے۔ پرانی چیزیں ہماری گناہ آلود فطرت کے ساتھ صلیب پر جڑے جانے کے باعث مردہ ہو گئی۔ پرانی چیزوں کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں بھی پیدا کی گئی۔ پرانی مردہ چیزوں کو نئی چیزوں، کثرت کی زندگی اور خدا کے جلال کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے۔ نئی پیدائش کی حامل روح خدا کی باتوں سے خوش ہوتی اور دنیا اور جسم کی چیزوں سے نفرت رکھتی ہے۔ ہمارے مقاصد، احساسات، خواہشات اور سمجھ نئی اور مختلف ہیں۔ ہم دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ اب بائبل مقدس ایک نئی کتاب لگتی ہے، اور اگرچہ ہم نے اسے پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن اب اس میں ایک ایسی خوبصورتی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور ہم اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ احساس ہمیں پہلے کیوں نہیں ہوا۔ فطرت کا سارا منظر ہمیں بدلا بدلا لگتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے ہم کسی نئی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آسمان اور زمین نئے عجائبات سے بھرے ہوئے، اور ہر چیز اب خدا کی حمد بیان کرتی معلوم ہوتی ہے۔ تمام لوگوں کے لیے نئے جذبات ہیں۔ خاندان اور دوستوں کے لیے ایک نئی قسم کی محبت، دشمنوں کے لیے ایک نئی ہمدردی ہے جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک نئی محبت ہے۔ وہ چیزیں جن سے ہم کبھی پیار کرتے تھے، اب ان سے ہمیں شدید نفرت ہے۔ جس گناہ کو ہم کبھی تھامے ہوئے تھے، اب اسے ہم ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالتے ہیں۔ کلوسیوں 3 باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور اس نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں۔
جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ افسیوں 4 باب آیت نمبر 24 میں لکھا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ اس مسیحی ایماندار کے بارے میں کیا خیال ہے جو مسلسل گناہ کرتا رہے؟ گناہ کرتے رہنے اور گناہ میں زندگی بسر کرنے میں فرق ہے۔ کوئی بھی شخص اس زندگی میں گناہ سے پاک کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، مگر نجات یافتہ مسیحی کی دن بدن تقدیس کی جا رہی ہے، جس کی بدولت وہ بتدریج گناہ کرنے میں کمی اور گناہ کے خلاف نفرت میں بڑھتا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم اب بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ گناہ غیر ارادی ہے، اور جیسے جیسے ہم ایمان میں پختہ ہوتے جاتے ہیں یہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ ہماری نئی شخصیت اس گناہ سے نفرت کرتی ہے جو ابھی تک ہم پر قابض ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نیا مخلوق اب گناہ کا غلام نہیں رہا جیسا کہ ہم پہلے تھے۔ اب ہم گناہ سے آزاد ہو گئے ہیں اور اب اس کا ہم پر کوئی اختیار نہیں۔ رومیو 6 باب 6 تا 7 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ اب ہمیں راست بازی کے وسیلے اور راست بازی کے لیے بااختیار بنایا گیا ہے۔ اب ہم یہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ گناہ ہمارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے، یا خود کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھ۔ رومیو 6 باب آیت نمبر 11 اور 12 میں لکھا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ نیا مخلوق خدا کی عقل میں منظم اور اس کی قدرت اور اس کے جلال کے لیے تخلیق کردہ ایک شاندار چیز ہے، ایک شاندار مخلوق ہے۔ یاد رکھیں، ہم سب جو مسیحی ہیں اور نیا مخلوق ہیں، ہمارے لیے خدا کے کئی وعدے اور اس کا خاص فضل ہے۔ اب ہم شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں۔ رومیو 6 باب آیت نمبر 14 اور 15 میں لکھا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہو، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پرانے عہد نے اپنے مقصد کو پورا کیا ہے اور اس کی جگہ ایک بہتر عہد نے لے لی ہے۔ عبرانیوں 7 باب آیت نمبر 22 میں لکھا ہے، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا۔ عبرانیوں 8 باب آیت نمبر 6، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا، جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ آمین۔ نئے عہد کے تحت ہمیں مفت تحفے کے طور پر نجات حاصل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ افسیوں 2 باب آیت نمبر 8 اور 9 میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ مسیح جس نے ہماری خاطر شریعت کو پورا کیا اور اپنی کفارہ بخش موت کے وسیلے شریعت کی قربانیوں کو ختم کیا، اس پر ایمان لانا اب ہماری ذمہ داری۔ رومیو 8 باب 8 سے 11 آیت تک۔ اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ ہم مسیح کی میراث کے وارث بنتے اور خدا کے ساتھ ایک مستقل اور اٹوٹ بندھن سے لطف اندوز ہوتے۔ عبرانیوں 9 باب کی آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے بلائی ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ اس نئے سال کے شروع میں ہمیں بہت خاص تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی عادات کو بدلیں، وہ سب باتیں چھوڑ دیں جو ہمیں یسوع کے خلاف لے جاتی ہیں۔ ہمیں وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایمان رکھیں کہ آپ اب جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں۔
ईमान रखें कि आप में खुदा का रूह बसा हुआ है। 2024 में बाइबल मुकद्दस का बाकायदा मुताला शुरू करें। खुदा के साथ वक्त गुजारें ताकि वो सब बरकत जो आपके लिए हैं वो आपको मिले। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। यहाँ एक ऐसा साल है जो बरकतों, तरक्की और खुशियों से भरा हुआ है। नया साल मुबारक हो। दुआ है कि खुदा आपको इस नए साल में वो सब अता फरमाए जो आपके लिए जरूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।